بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ دیکھیں بیٹے، میرا خیال تھا کہ ہم اس کو فصاحت و بلاغت کے متعلق ایک الگ پروگرام کرتے، تو ساتھ یہ قرآن پاک کی تفسیر، اس کے متعلق میرا خیال ہے کہ ہم ترجمہ اور تفسیر پہلے شروع کرتے ہیں۔ اس میں شروع قرآن سے میرا خیال ہے کہ ہم اس آیت سے جو شروع کریں گے جو پہلی نازل ہوئی ہے، وہ ہے اقرا۔ سورہ اقرا جو ہے یہ سب سے پہلی صورت ہے، یعنی آیتیں ہیں، اور سب سے حیران کن بات ہے کہ سرکار امی تھے، ان پڑھ تھے، پڑھے نہیں تھے، کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھے تھے، اب نے لکھنا پڑھنا سیکھا نہیں ہے۔ تو ایسے شخصیت سے اس قسم کا کلام نکلنا ایک حیران کر دینے والی بات ہے۔ وہ وحی کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ پڑھا لکھا آدمی سرچ کے بعد بولتا ہے، اور ان پڑھ آدمی تکی سی بات کرتا ہے۔ لیکن اگر ان پڑھ آدمی سے منہ سے کوئی بات ایسی دکھ رہے کہ جو بڑے بڑے اسکالروں کو، بڑے بڑے فلاسفروں کو، بڑے بڑے دانشوروں کو وہ حیران کر دے، تو وہ پھر وہی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو حیران کن بات ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بتایا، بیان کیا نا، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ ترتیب، پہلے تخلیق، پھر اس کے بعد علم، یہ ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ حیران کر دینے والی بات، کتاب کے شروع میں ایک شخص پہلی دفعہ دنیا میں بولا ہو، دنیا کے سامنے، اور ایک ایسی بات کر دے کہ جو اگلے کے عقل اور فراست کو معاف کر دے، حیران کر دے۔ وہ وحی کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا، وہ وحی ہی ہو سکتی ہے۔ کیونکہ کوئی بھی جب کتابیں لکھتا ہے نا، جب دیکھو میں کچھ لکھتا رہتا ہوں، پہلے کئی غلطیاں کرتا ہوں، جیسے میں نے علم المراث کی شرح لکھی، 17 سال لگائے، 17 سال کے بعد جا کے کہیں مجھے اس کے بارے میں تھوڑی سی 10 سال، تھوڑی مکمل تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن گزارے کے مطابق میں نے وہ تفسیر لکھی ہے، کیونکہ حرف آخر تو اللہ کی ذات ہے۔ تو اتنے سال لگانے کے بعد وہ سمجھ آئی ہے۔ لیکن ایک شخص زندگی میں پہلی دفعہ بولے اور بات کرے دنیا کے لیے تو حیران کر دے، وہ بھی ان پڑھ ہو، تو وہ وحی کے علاوہ نہیں ہو سکتا کہ پہلے تخلیق ایک جملے میں، اقرا بسم ربک الذی خلق، ایک ہی جملے میں کل کائنات بیان کر دی۔ دیکھیں قرآن پاک کا جو اسلوب ہے نا، وہ اختصار پر ہے، طویل بحثیں نہیں کرتا قرآن پاک، عنوان بیان کرتا ہے، اور عنوان کو تفسیر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اگر طویل بحث کی جائے تو طویل بحث سے ایک تو کتاب بہت بڑی ہو جاتی ہے، دوسرا بہت سارے بے معنی بے مقصد الفاظ اس میں شامل ہو جاتے ہیں، جبکہ قرآن پاک کا ہر لفظ با معنی اور با مقصد ہے، کوئی لفظ بے معنی اور بے مقصد نہیں۔ ایسی ہے نا، چند جملے، ایک ہی جملے میں پوری کائنات کو کیسے بیان کر دیا، اقرا بسم ربک الذی خلق۔
پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. پیدا کس کو کیا؟ کل کائنات کو. اس میں جن، فرشتے، انسان، حیوانات، سب جمادات، سب نباتات، سب کچھ اس کے اندر آ جاتا ہے. چاہے نور بھی، روشنی بھی، سب کچھ اس کے اندر آ جاتا ہے. یعنی ایک ہی آیت میں. پھر اس میں سے سب میں سے ایک کو خاص کیا. کس کو؟ انسان کو. کیوں خاص کیا؟ ایک تو اللہ کے رسول انسانوں میں آئے، دوسرا اشرف انسان اشرف المخلوقات ہے. اس کا امتیاز بیان کرنے کے لیے، اس کو اعلیٰ بیان کرنے کے لیے، کیونکہ آخری نبی نہیں میں ہے. بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا؟ اس میں سے ان تمام کائنات، تمام مخلوقات میں سے اس کو نکالا. کیسے؟ خلق الانسان من علق. یہ پیچھے ساری کائنات، اس میں سے انسان کو خاص کر دیا کہ انسان کو علق سے پیدا کیا. علق بیالوجی کا ایک مین نقطہ ہے جس کے اوپر پوری بیالوجی کھڑی ہے. ٹھیک ہے، پوری بیالوجی اس کے اوپر کھڑی ہے. خلق الانسان من علق. دیکھو، پہلے تخلیق پوری کائنات کی، پھر بیالوجی کیا؟ خلق الانسان من علق. انسان کو علق سے پیدا کیا. اس کے بعد آگے اتنی بات ہو گئی کہ پہلے اللہ کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا. یہ انسان کے اختیار کے بغیر علم نہیں تھا. پہلے پیدا کیا، جب پیدا ہو گیا اب اس کو عزت کیسے ملے گی؟ دیکھو، اللہ نے جہاں پہ علم کی بات آئی ہے وہاں اپنے ساتھ بھی اس نے عزت کا نام لگایا ہے. جیسے اقرا وربک الاکرم. اپنے رب کے نام سے پڑھو جو کہ عزت والا ہے، بزرگی والا ہے، جو کریم ہے. جہاں پہ علم کی بات آئی، اس سے جہاں تخلیق کی بات آئی وہاں کیا کہا؟ کیونکہ زبردستی پیدا کیا نا. اس میں شقی یعنی گناہ گار، کافر، سب کافر، مسلمان، اللہ کو ماننے والے سب پیدا کیے. وہاں پہ صرف کس کا ذکر کیا؟ کہ اللہ نے صرف پیدا کیا. سب پیدا کیے گئے. اس میں جاہل، عالم سب شامل. لیکن ان میں سے علم والے عزت والے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جہاں پہ علم کی بات کرتا ہے وہاں پہ اپنے ساتھ اس نے اکرم لگایا ہے. کون سا؟ اقرا وربک الاکرم. اپنے رب کے نام سے پڑھو جو کہ کریم ہے، عزت والا ہے، عزت دیتا ہے. ٹھیک ہے، کیسے عزت دیتا ہے؟ الذی علم بالقلم. یہ قلم کہ جس نے علم دیا قلم کے ساتھ. قلم کی عظمت ہے. میں اکثر قلم کو کہتا ہوں کہ اس کو عزت کیا کرو، وہ میں اس صورت کی بنا کے اوپر کہتا ہوں. کیسے؟ الذی علم بالقلم. جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا. دیکھو، اللہ کے رسول تو پڑھتے تو ذکر قلم کا کر رہے ہیں. عرب کے اندر تو یہ حساب تھا. یہ اعراب بعد میں ڈالے گئے ہیں نا، اعراب عربی کے بعد میں ڈالے گئے ہیں. حجاج بن یوسف کے دور میں عرب کے لوگ سینہ بسینہ عربی کو جانتے تھے. وہ بستی محسوس کرتے تھے کہ ان کے خیال میں تھا کہ ہم لکھ پڑھ کے یاد کریں گے. ہم اتنے ذہین ہیں کہ ہمیں زبانی یاد ہے، میراث زبانی یاد ہے کہ فلاں بن فلاں بن فلاں بن ہمیں یاد ہے. ہم تاریخوں کو زبانی جانتے ہیں، علوم زبانی جانتے ہیں. یہ لکھنے پڑھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کی تحقیر کرتے تھے کہ یہ لوگ ہم سے کم تر ہیں، ہم زبانی یاد رکھتے ہیں.
دیکھو ان میں سے اللہ کے رسول انہی میں سے کہہ رہے ہیں کہ قلم کے ذریعے علم ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ وہی ہے. کسی اللہ نبی کا اپنا کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے کہ جس نے قلم کی اہمیت بیان کر دی. کیونکہ عرب کے اندر سرکار بھی عرب کے اندر تھے، تو عرب کے دستور کے مطابق تو سب جو تھے وہ لکھنے پڑھنے کو اور یعنی بستی محسوس کرتے تھے، کہتے ہمیں زبانی یاد ہے. تو انہی میں سے کوئی کہے کہ قلم کے ذریعے علم ہے تو پھر وہ وہی ہو سکتی ہے. تو قلم کے ساتھ علم کو عزت کے ساتھ جڑا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، کہ اللہ کے نام سے پڑھو جو عزت والا ہے، کریم ہے، عزت دیتا ہے. کیسے؟ کہ الذی علم بالقلم، کہ اس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا. پھر کیا ہوا؟ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ جانتا ہی نہیں تھا. آپ جتنی بھی کتابیں دیکھ لیں، میں مذہبی پیشواؤں کی یہ جو کہ کیا ہے جتنی بھی ہیں بائبل سمیت، یہ کیا ہے اس کو کہتے ہیں ہندوؤں کی کتابیں وغیرہ، جتنی بھی اسکالر کی کتابیں پڑھ دیں، جتنی مرضی پڑھیں، اس میں اس طریقے سے نہیں ہے بات. وہ بات شروع کر دیتے ہیں فلاں ایسے ہوا، فلاں ایسے ہوا، ایسے. بائبل کھول کے دیکھ لو، پڑھی ہے میرے پاس ادھر کتابیں، ان میں سے دیکھ لو، دوسری ہندوؤں کی بھی پڑھی ہیں، سب کی پڑھی ہیں، ان میں سے دیکھ لو، آپ کو نظر آ جائے گی کہ ان میں اس طریقے سے نہیں ہے، ایسے ہی بات شروع کر دیتے ہیں. تو یہ پہلی وحی کس کے اوپر آئی ہے؟ پہلی وحی تخلیق پر، پھر بیالوجی پر، پھر علم پر. پہلے علم کی اہمیت کو بیان کیا، تخلیق کی اہمیت کو بیان کیا، کیونکہ یہی دو چیزیں ہیں نا کائنات کے اندر. تخلیق، سائنس بھی اسی کے اوپر بات کرتی ہے، تخلیق کے اوپر اور علم کے اوپر. اس کے باہر سائنس نہیں. مکمل سائنس کس کے اندر ہے؟ تخلیق کے اندر اور علم کے اندر. ایسی ہے نا، جو مرضی آپ نکالیں سائنس کا، دو ہی چیزیں ہیں، تخلیق اور علم، یہی دو چیزیں ہیں نا. تو قرآن پاک نے کس کے اوپر پہلے بات کی؟ سب سے پہلی جو آیت ہے وہ بھی تخلیق پر اور علم پر. یعنی پہلے حیران کرنے والی بات ہے کہ وہ ایسا نبی جو ان پڑھ ہو، یعنی ایسا عام آدمی کی بات کریں، ایسا آدمی جو ان پڑھ ہو، اس کے منہ سے ایسی بات نکل جائے تو وہ تو عجوبہ ہے، وہ تو وہی ہو سکتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ آج بھی سائنس دیکھو، سائنس کس کے اوپر بند ہے؟ پوری سائنس دیکھ لو، کس کے اوپر بند ہے؟ دو ہی چیزوں پر، تخلیق پر اور علم پر. یہی ہے نا. تو قرآن پاک نے کیا پہلے بیان کیا کہ الذی علم بالقلم. پہلے کیا کہا کہ ہم نے کائنات کو پیدا کیا، پھر انسان کو پیدا کیا الگ سے، ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کے اپنے رب کے نام سے پڑھو جو عزت دیتا ہے. عزت کس کے ساتھ ہے؟ علم کے ساتھ. علم الذی علم بالقلم. اس کے بعد علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. کائنات کی وسعتوں کو جاننا شروع کر دیا انسان نے. انسان کو پیدا ہونے کے بارے میں جاننے کی کوشش کی، انسان نے ہتھیار بنانے کی کوشش کی، یعنی غور و فکر کرنے کی کوشش کی. یہ کچھ انسان کو سکھایا گیا. لیکن اس کے بعد اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی دیکھیں زمین کے اوپر ایک ہی مخلوق غالب ہے. اللہ نے کہا نا میں نے انسان کو خلیفہ بنایا ہے. مخلوقات تو بہت زیادہ ہیں، جن بھی ہیں،
فرشتے بھی ہیں، ہر قسم کی مخلوق ہے، لیکن انسان کے مقابلے میں کوئی مخلوق بھی نہیں ہے۔ اگر فرض کرے انسانوں کے مقابلے میں بھی کوئی اور مخلوق ہوتی، ان کی بھی اپنی فوجی ہوتی، جہاز ہوتے، ان کی شکلیں عجیب و غریب ہوتی، تو انسانوں کے ساتھ جنگیں ہوتی، تو زمین کے اوپر کتنا فساد ہونا تھا۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ میں نے انسان کو خلیفہ بنایا ہے، آپ ڈھونڈ لو دوسری مخلوق ہی نہیں ملے گی۔ کوئی ہے مخلوق دوسری کی زمین کے اوپر جو انسان کے مد مقابل ہو؟ اس کا مطلب ہے قرآن کا دعویٰ درست ہے کہ انسان ہی خلیفہ ہے زمین کے اوپر۔ تو انسان کو ہی بتایا گیا ہے کہ انسان کو وہ کچھ سکھایا گیا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ بیٹے آج بس ہم اتنا کریں گے، آگے تو ہے پوری، لیکن یہ میں نے بس برکت حاصل کرنے کے لیے اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ پوری صورت کے میں سے چند آیتیں لی ہیں میں نے، کہ اس کو بیان کر کے ہم اصل شروع کریں گے الحمد شریف سے، اور ایک ترتیب سے چلیں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن تیسرا پارہ شروع کریں گے کیونکہ چھوٹی چھوٹی صورتیں اس کے اندر، جب ہم فصاحت و بلاغت کو رکھیں گے کہ اس میں سے ہم کچھ کوڈ کریں گے مثالیں دینے کے لیے کہ یہ فصاحت و بلاغت، ہم دیکھیں بیٹے ہم قرآن کی حقیقت تک تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن کوشش کر سکتے ہیں کہ جو ہمیں سمجھ آئے اتنا بیان کرتے ہیں۔ قرآن پاک تو ہم نہیں بیان کر سکتے، لیکن کوشش کریں گے ہم کچھ بیان کریں کہ فصاحت و بلاغت کے مطابق یہ کیسے ہیں، یہ اور فصاحت و بلاغت کیا ہے، وہ الگ ہم شروع کریں گے، لیکن ترجمہ و تفسیر کے لیے ہم ایک الگ یہ شروع کرنے لگے ہیں، روز کریں گے، ٹھیک ہے؟